وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جس طرح انبیاء تو بہت ہیں، لیکن سب انبیاء میں افضل ترین نبی وہ ہمارے نبی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کتابیں تو اللہ نے آسمان سے 4 نازل کی، لیکن ساری کتابوں سے افضل کتاب وہ قرآن لا ریب، قرآن بے عیب ہے۔ اولیاء تو بہت ہیں، لیکن سارے ولیوں سے افضل وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مہینے تو 12 ہیں، لیکن سارے مہینوں سے افضل مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔
ہفتے میں دن تو 7 ہیں لیکن افضل الایام وہ جمعۃ المبارک ہے۔ راتیں تو بہت ہیں لیکن افضل ترین رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ فرشتے تو بہت ہیں لیکن سب سے افضل اور شان والا فرشتہ وہ جبرائیل امین ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آیتیں تو بہت ہیں لیکن قرآن مجید کی آیتوں میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت، قرآن کی آیتوں کی امام آیت، وہ آیت الکرسی ہے۔ اب دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک ہے فضیلت آیت الکرسی اور ایک ہے حقیقت آیت الکرسی۔ فضیلت اور چیز ہے، حقیقت اور چیز ہے۔ اور فضیلت تب ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مدنی کے صحابی ہیں، قرآن کو بڑا سمجھنے والے ہیں، نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو آیت اعظم فی القرآن، اللہ کے رسول قرآن میں سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ابی بن کعب پوچھتے ہیں ایو آیت اعظم فی القرآن، حضرت نے پھر جواب نہ دیا۔ آخر حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کہتا ہے قرآن میں سب سے عظمت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا او ابو المنذر، یہ لقب ہے ان کا، تجھے علم مبارک ہو، تیرا علم واقعی علم ہے کہ تو نے اپنے علم اور فہم سے اس بات کا ادراک کر لیا ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی عظمت والی آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ اب یہ سوال میں آگے اٹھاؤں گا کہ آیت الکرسی ساری آیات قرآنیہ سے عظمت والی کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک اور موقع ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا، زکوٰۃ صدقات کا بہت سارا مال جمع تھا، نبی علیہ السلام نے مجھے اس پر چوکیدار اور نگران مقرر کر دیا، ابو ہریرہ تو نے اس کی چوکیداری کرنی ہے۔ میں رات کو زکوٰۃ کے اور صدقات کے مال کی نگرانی کر رہا ہوں، چوکیداری کر رہا ہوں، اچانک میں نے دیکھا کوئی چور ہے اور مال زکوٰۃ سے اپنی بوری بھر رہا ہے۔ میں نے جا کے اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑا تو اس نے آگے سے رونا گڑ گڑانا شروع کر دیا، میں بڑا مجبور ہوں، بڑا محتاج ہوں، میں عادی مجرم نہیں، چور نہیں، مجبور ہو کے آ گیا ہوں۔ اس نے ایسے انداز کے اندر اپنا حال بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس پہ ترس آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ نبی اور نبی کے شاگردوں کے دل میں اللہ نے رحمت رکھی تھی، ترس رکھا تھا، حسد نہیں تھا، بغض نہیں تھا۔ حضرت مجھے ترس آ گیا اس پر، خیر حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا، اچھا ٹھیک ہے چلا جا۔ صبح جب حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام سے آ کے ملے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، اور رات تیرے پاس جو قیدی تھا اس قیدی نے کیا کیا؟ اب یہاں سوال پیدا ہوگا، بھئی رات کو وہ چور آیا، پکڑا ابو ہریرہ نے، چھوڑا ابو ہریرہ نے،
نبی علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا؟ تو یہ بات میں بارہا سمجھا چکا ہوں، نبی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے جس کی خبر وحی کے ذریعے کون دے دے؟ اللہ دے دے۔ اللہ بتا دے تو پتہ چل جاتا ہے، اور اللہ نہ بتائے تو پتہ نہیں چلتا۔ مکے والوں نے یہود کے مولویوں سے جا کے پوچھا کوئی سوال بتاؤ نا، ہم محمد سے سوال کریں۔ تو انہوں نے کہا 3 سوال کرو۔ کتنے جی؟ اس سے پوچھو اصحاب کہف کون تھے، نمبر 2 اس سے پوچھو ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، اور نمبر 3 اس سے پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ سوال کیا مکے کے سرداروں نے، میرے مدنی نے فرمایا اچھا میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ اگر نبی پہلے سے سب کچھ جانتا ہوتا تو کل کا نیٹا دینے کی ضرورت نہیں تھی، کل بتاؤں گا۔ لیکن انشاءاللہ نہ فرمایا۔ ہوا کیا کہ اللہ نے وحی بند کر دی۔ 18 دن گزر گئے، مکے کی گلیوں میں شادیانے بجنے لگے۔ دیکھو جی یہ کہتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، 18 دن ہو گئے ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکا۔ 18ویں دن جبرائیل آیا، جبرائیل نے آ کے جوابات بعد میں دیے، پہلے اللہ کا پیغام سنایا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر لا تقولن لشیء، آج کے بعد کسی کام کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہنا انی فاعل ذلک غدا، میں محمد یہ کام کل کروں گا، میں تمہیں جواب کل دوں گا، الا ان یشاء اللہ۔ تو آئے گا پھر، کیونکہ نبی تب بولتا ہے جب کون بتاتا ہے۔ اگلی رات وہ چور پھر آ گیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر پکڑ لیا۔ پھر آج اس نے کل سے بھی زیادہ دردناک انداز میں رونا شروع کر دیا، ابو ہریرہ میں بڑا مجبور ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے پھر اس پہ ترس آ گیا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار لے جا۔ پھر وہ چلا گیا۔ حضرت نے پوچھا ہاں بتا ما فعل اسیرک البارحہ، آج رات کیا بنا ہے؟ میں نے کہا حضرت آج وہ بڑا رو رہا تھا۔ پر میں ابو ہریرہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ میں نے کہا اچھا آج آنے دو، آج تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی رات وہ پھر آیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑا اس نے منتیں کی، رویا گڑ گڑایا، لیکن میں چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر مجھے کہنے لگا ابو ہریرہ میں تجھے ایک علم کی بات بتاتا ہوں، علم کی بات، وہ علم کی بات مجھ سے لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کو علم کی بڑی حرص تھی، پر میں بتا۔ تو اس نے کہا، اس چور نے کہا کہ جب رات کو تو اپنے بستر پہ لیٹنے لگے نا تو لیٹنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کر، لیٹنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ 2 کام کرے گا، ایک تیرے چوکیدارے کے لیے فرشتے مقرر کر دے گا، دوسرا شیطان پہ پابندی لگا دے گا، وہ تیرے قریب بھی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس نے مجھے اتنی کام کی بات بتائی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح آ کے یہ مسئلہ سمجھ لے، تو نماز پڑھے گا اللہ قبول کرے گا، چاہے اس میں جتنی بھی کھوٹ ہو۔ اللہ کہے گا میرے
توحیدی کی نماز ہے، اللہ کہے گا میرے توحیدی کا روزہ ہے، میرے توحیدی کا صدقہ ہے، میرے توحیدی کی خیرات ہے، میرے توحیدی کی عاجزیاں ہیں، اللہ تیری ساری یہ باتیں قبول کرتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ والا جو پھل ہے، یہ جو درخت ہے، اس کی مثال کھجور کے درخت والی ہے۔ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑ بھی مضبوط ہے، تنا بھی مضبوط ہے، پھل بھی سدا بہار ہے۔ اگر توحید والا بوٹا دل میں لگ گیا، اس کی جڑ بھی مضبوط، تنا بھی مضبوط، اس کا پھل بھی سدا بہار ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے او میرا بندہ خیال کر، او میرا بندہ خیال کر، یہ مسئلہ سمجھ، یہ مسئلہ سمجھ، ولی میرے پیارے ضرور ہیں لیکن کوئی ولی میرا شریک، بولو ذرا کوئی ولی میرا شریک، نبی میرے پیارے ضرور ہیں لیکن کوئی نبی میرا شریک۔ تو بھاگ رہا ہوتا ہے درگاہوں پہ، کبھی بیٹوں کے لیے، کبھی صحت کے لیے، کبھی برکت کے لیے، کبھی کھوٹی قسمتیں کھڑی کروانے کے لیے، کبھی انہیں حاجت روا سمجھ کر، کبھی مشکل کشا سمجھ کر، کبھی داتا سمجھ کر۔ او میرے بھائی، داتا حضرت علی حجویری ہے یا داتا اللہ ہے؟ اللہ یا صرف اللہ؟ دستگیر کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، میرے سوا الہ کوئی نہیں، تمہاری پکاریں سننے والا کوئی نہیں۔ میرا در چھوڑ کے کس کے در پہ جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، ایمان بھی برباد ہوگا، عزت بھی برباد ہوگی، ناموس بھی برباد ہوگا، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس لیے میرا در چھوڑ کے کسی غیر کے در پہ نہ جاؤ۔ ذرا میں آگے چلنے لگا ہوں، الہ ہے تو اکیلا کون ہے؟ اللہ پاک کا دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک کا دلیل کیا ہے؟ یہ آیت الکرسی بہت لمبا اور وسیع مضمون ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آج کے جمعے میں وہ دلیلیں آپ کو یاد کروا دوں، آپ کو یوں انگلیوں پر وہ دلیلیں یاد ہوں۔ الہ اکیلا کون ہے؟ دلیل کیا ہے؟ نمبر 1 فرمایا الحیو، سارے کہو ال، سدا زندہ رہنے والا، موت سے پاک، جس پہ نہ موت آئی ہے نہ کبھی آئے گی۔ الحیو، سدا زندہ رہنے والا۔ توجہ کر، جب کچھ بھی نہیں تھا، آدم بھی نہیں، جبرائیل بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، زمینیں بھی نہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی کون موجود تھا، اور جب کچھ بھی نہیں بچے گا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جب کچھ بھی نہیں بچے گا تب بھی رہے گی تو کس کی ذات رہے گی؟ اس لیے مسئلہ یاد رکھ، سجدہ اس کو کر جو موت سے، رکوع اس کا کر جو موت سے، طواف اس کے گھر کا کر جو موت سے، نظر نیاز اس کے نام پہ دیا کر جو موت سے،
پاک ہے، مصیبتوں میں اسے پکارا کر، اولاد اس سے مانگا کر، صحت اس سے مانگا کر، برکت اس سے مانگا کر، رزق اس سے مانگا کر، عزت اس سے مانگا کر، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے کی دعائیں اس سے مانگا کر، جو موت سے پاک ہے، جس پہ خود موت آ جائے وہ الہ۔ بولو ذرا، جس پہ خود موت آ جائے وہ الہ، جس کی اپنی قبر ہو، جس کا اپنا روزہ ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ الہ وہی ہے جو موت سے پاک ہے۔ اللہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، ہر نفس نے موت کا ذائقہ۔ اللہ اکبر۔ او میرے عزیز، دل کے اندر اس مسئلے کو بٹھا لے، پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، اس غریب کا درد سن لے، یہ مسئلہ پکا کے اس پہ ڈٹ کے موت کو گلے لگا لے، انشاءاللہ تیری اگلی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ یا ہمارے پاس بابا جی تھے ہوٹل والے، مجھے اس دن ساتھیوں نے بتایا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، قرآن سنا کرتے تھے، جھوما کرتے تھے، اللہ کی توحید سنتے تھے، چہرے پہ نور آتا تھا۔ موت تو آنی ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خدا سے عشق کر کے، مصطفیٰ سے عشق کر کے، قرآن سے عشق کر کے، شرک سے توبہ کر کے، بدعت سے بائیکاٹ کر کے اللہ کے دربار میں جب ایسے لوگ جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے او فرشتوں ان کا استقبال کرو، اللہ کہتا ہے ان کا حساب کتاب کوئی نہیں، ان کو میری رحمتوں کے اندر جانے دو ذرا۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھ، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں۔ الحیو، سدا زندہ رہنے والا، موت کے لفظ سے بھی پاک ہے، موت کے ذائقے سے بھی پاک ہے، تو صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بھی موت سے پاک، کوئی نبی موت سے پاک، کوئی ولی موت سے پاک، کوئی فقیر موت سے پاک۔ اس لیے شاعر کہتا ہے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ او میرے مخاطبہ، اگر اللہ اس دنیا میں ہمیشہ کسی کو زندہ رہنے کا سرٹیفکیٹ دینا چاہتا، میرا ایمان کہتا ہے وہ میرا مرشد محمد الرسول اللہ ہوتا۔ میرا مرشد محمد الرسول اللہ وہ اللہ کا پیارا ہے۔ انسان سو کجا، حیوان بھی میرے مرشد کے عاشق، ہوائیں بھی میری مرشد کی عاشق، زمین بھی میرے مرشد کی عاشق، آسمان بھی میرے مرشد کا عاشق۔ لیکن وہ دن آیا جب میرے مرشد پہ بھی موت آ گئی۔ میرے مرشد کا بدن مبارک چارپائی پہ موجود ہے، روح بدن میں موجود نہیں، روح مبارک پہنچ گئی ہے جنت الفردوس کے اندر۔ حضرت صدیق اکبر آتے ہیں، سید عائشہ کے حجرے میں جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے پردہ ہٹاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے چہرے پہ بوسہ دیتا ہے ابو بکر صدیق، بوسہ دے کے کہتا ہے طبت حیّا و میتا۔ میرا مرشد دنیا میں بڑے بڑے حسین دیکھے، لیکن جب موت آتی ہے ان کے چہروں پہ حسن کی وہ بہاریں نہیں رہتی۔ میرا مرشد وہ مرشد ہے موت کے بعد بھی چہرے پہ حسن کی بہاریں موجود ہیں۔ الحیو، سدا زندہ رہنے والا اکیلا اللہ، تو الہ بھی اکیلا کون ہے؟ نمبر 2 القیوم، دوسرا لفظ کیا ہے؟ سارے جہان کے نظام کو چلانے والی ذات ہے، تو صرف کس کی ذات ہے؟ جب سارے جہان کے نظام کو چلانے والا اکیلا اللہ، تو اللہ لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟
سارے جہان کا نظام اکیلا چلا رہا ہے. کہو کسی وزیر کی ضرورت، کسی مشیر کی ضرورت، اکیلا چلا رہا ہے، تنہا چلا رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے میرے رب کی عظمتیں. او میرے بھائی، ساری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اور چلا بھی اکیلا رہا ہے. تو اس کا در چھوڑ کے کسی قبر پہ جانا، جو اپنے کفن کا مالک بھی، اپنے حال سے واقف بھی، کروٹ بدلنے کے قابل بھی، حرکت کرنے کے قابل بھی. ایک وہ ہے جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو اپنے نظام کو چلانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. اس کا در چھوڑ کے اس کے در پہ جانا یہ ظلم ہے یا انصاف ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. القیوم، سبحان اللہ، سارے جہان کے نظام کو چلاتا ہے. اب اس جملے کی گہرائی میں جا، خدا کی قسم ہے اتنی گہرائی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. ذرے سے لے کر عرش تک ہر چیز کہہ رہی ہے لا الہ، اس کے سوا الہ کوئی نہیں. اس کائنات کے اندر سب سے عظیم ہستی ہے تو میرا مرشد ہے، نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ. اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر اعلان کر، قل لا املک لنفسی، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. میرا پیغمبر اعلان کرو لوگو، میں محمد نبیوں کا امام ضرور ہوں، لیکن اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. الا ماشاء اللہ، میرے نفع نقصان کے فیصلے کرنے والا بھی ہے تو اکیلا کون ہے؟ وہ مجھے بیمار کر دے تو میں بیماری دور نہ کر سکوں. وہ میرے بیٹے ابراہیم کی روح میرے ہاتھوں میں نکال لے تو میں اپنے بیٹے کی زندگی بچا نہ سکوں. اس لیے القیوم، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا جب اکیلا اللہ، تو الہ بھی اکیلا کون ہے؟ نمبر 3، لا تأخذہ، سبحان اللہ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ذات ہے، اللہ جو اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی، اونگ سے بھی پاک ہے. اونگ کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے. اونگ سے بھی، کیونکہ اس نے سارے جہان کے نظام کو جو چلانا ہے. آنکھ لگ جائے تو سارا نظام درم. اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے. معلوم ہوا جس کو نیند آ جائے وہ الہ، جس کو اونگ آ جائے وہ الہ. جب نیند سے پاک اکیلا اللہ، تو الہ بھی اکیلا کون ہے؟ لیلۃ التعریس کا واقعہ ہے. میرا مرشد نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ، رات ہو گئی، پڑاؤ کیا. میرے مدنی نے فرمایا کون صبح کی نماز کے لیے ہمیں جگائے گا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول، میں اللہ کے رسول. اور یہ میں اللہ کو پسند نہیں.
میں اللہ کے رسول نبی علیہ السلام بھی سو گئے، سارے صحابہ بھی سو گئے، اور جو سو جائے، جس پہ نیند آ جائے، وہ الہ وہ ہے جو نیند سے پاک ہے۔ سو گئے، میرا مرشد سو گیا، صحابہ سو گئے۔ حضرت بلال حبشی کہتے میں ساری رات جاگتا رہا، پیرا دیتا رہا، میں جاگتا رہا، پیرا دیتا رہا۔ اللہ اکبر، صبح کاذب کا وقت ہوا، فجر کے وقت سے پہلے آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا وقت ہے، صبح کاذب کا وقت ہوا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا بلال اب تو ویسے بھی صبح ہو رہی ہے، ابھی جگا دوں گا، چل ذرا میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤں۔ میں اونٹ کے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھا بس سو گیا۔ اس وقت نیند کا حملہ بھی بڑے زور سے ہوتا ہے۔ میں نے یوں ٹیک لگائی، بس سو گیا۔ اللہ اللہ، بلال بھی سو رہا ہے، نبیوں کا امام بھی سو رہا ہے، سارے صحابہ بھی سو رہے ہیں۔ صبح کی نماز قضا ہو گئی، صبح کی نماز قضا ہو گئی، سورج طلوع ہو گیا، آسمان کے سورج کی کرنیں جب زمین کے چاند محمد الرسول اللہ کے چہرے پہ پڑی، سب سے پہلے میرے مرشد نے آنکھیں کھولی، یوں دیکھا تو بلال سو رہا ہے۔ فرمایا یا بلال، او بلال تو کیوں سو گیا؟ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے بھی اس اللہ نے سلا دیا جس اللہ نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سلا دیا ہے۔ اس لیے مسئلہ یاد رکھ، جس پہ نیند آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے رات کو مصیبت کا سامنا پڑ گیا، تکلیف میں ہوں، اللہ اکبر، اور میرا معبود سو رہا ہے، مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس لیے یاد رکھ، معبود وہ ہے جو نیند سے۔ ایک مرید گیا اپنے پیر کو ملنے، مرید گیا اپنے پیر کو ملنے، ہاں پیر صاحب سو رہے تھے، زور کی نماز گئی، پیر سو رہا ہے، شاید نماز مدینے میں پڑھی ہو، یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے۔ ایک پیر صاحب کے پاس مرید بیٹھے ہوئے تھے، پیر صاحب نے ایسے ہاتھ مارا، مرید نے کہا بادشاہ سائیں کیا ہوا ہے؟ مدینے کی مسجد نبوی میں کتا داخل ہو رہا تھا، میں نے اسے بھگایا ہے۔ وہ مرید بڑا سمجھدار تھا، اس نے پیر صاحب کے لیے چاول لائے، چاولوں کے نیچے بوٹیاں چھپا دیں، اوپر پلاؤ ڈال دیا، اور جو باقی 2-4 بندے بیٹھے تھے ان کے چاولوں کے اوپر ایک ایک بوٹی رکھ دی، اور پیر کے چاولوں کے نیچے 4-5 بوٹیاں رکھ دی۔ اب پیر صاحب نے جو دیکھا، میری پلیٹ میں بوٹی نہیں اور ان کی پلیٹ میں بوٹیاں ہیں، پیر کو چڑھا غصہ، تو نے میری توہین کی ہے۔ کیوں بھائی، کیوں توہین کی ہے پیر سائیں؟ تو نے میری توہین کی ہے، میرے مریدوں کو بوٹیاں دے دی ہیں پلیٹوں میں، میری پلیٹ میں بوٹی نہیں۔ اس مرید نے اوپر سے چاول ہٹائے، نیچے بوٹیاں دکھائیں، اور کہنے لگا ابھی کچھ دیر پہلے مدینے سے کتے بھگا رہے تھے اور یہاں پلیٹ کے اندر پڑی بوٹیوں کا پتہ نہیں آپ کو؟ اللہ، اس لیے خیال کر میرے عزیز، الہ وہ ہے جو نیند سے۔ تو مرید گیا پیر سے ملنے، پیر سو رہا ہے، زور گئی سو رہا ہے، اثر گئی سو رہا ہے، واپس لوٹ آیا، آگے اس مرید کو کوئی توحیدی ملا، پوچھتا ہے بتا یار کدھر سے آ رہا ہے؟ کہنے لگا یار گیا تھا پیر کو ملنے، پیر سو رہا ہے۔ یہ توحیدی کہتا ہے اچھا سو رہا ہے تو کیا ہوا، بات تو کرنی تھی،
وہ کہتے اللہ کے بندے میں کہہ جو رہا ہوں کہ سو رہا ہے. یہ توحیدی پھر کہتا ہے سو رہا ہے تو کیا ہوا، بات تو کرنی تھی. وہ اور غصے ہو کے کہتا ہے یار میں جو کہہ رہا ہوں سو رہا ہے، تیرا دماغ تو خراب نہیں، میں سوئے ہوئے پیر سے بات کیسے کرتا. توحیدی پھر کہتا ہے یار بات تو کرنی تھی. اسے اور غصہ لگا یار تو مجھے لگتا ہی پاگل ہے، میں سوئے ہوئے پیر سے بات کیسے کروں. اب توحیدی نے کہا واسطہ خدا کا ہے، جب سویا ہوا پیر تیری نہیں سنتا تو قبر میں مرا ہوا پیر تیری کیسے سن لیتا ہے. وہاں تو کہتا ہے موت کے بعد جب وہ قبر میں پہنچ جائے پھر تو